تو کل میں نے آپ کے سامنے جو آپ کو حدیث سنائی تھی اس میں واضح طور پر 3 چیزیں تھیں اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے. نمبر 1، انسان کو سب سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول سے ہونی چاہیے، تب جا کر اس کو ایمان، اللہ تعالیٰ ایمان کی مٹھاس عطا فرمائے گا. دوسری تھی کہ آپ جس سے بھی محبت کریں گے اللہ کے لیے کریں گے، تب جا کر انسان کو اللہ تعالیٰ ایمان کی مٹھاس عطا فرمائے گا. تیسری چیز تھی کہ مسلمان ہونے کے بعد کفر کی طرف دوبارہ جانے کو وہ اس طرح برا جانے جیسے آگ میں جانے کو برا جانتا ہے. تو ہم سب اہل ایمان ہیں، تو پتہ یہ چلا ہم اللہ تعالیٰ سے ہی محبت کریں گے، اللہ تعالیٰ کے رسول سے محبت کریں گے، اور ان لوگوں سے محبت کریں گے تو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. اور کفر سے سب نفرت کریں گے، کفر سے سب نفرت کریں گے. کوئی بات نہیں، آنے جانے کی مسئلہ نہیں. کفر سے ہمیں سب نفرت ہونی چاہیے. اب آگے سب سے امپورٹنٹ چیز کہ ہم سے یہی چیز نہیں ہو رہی. ہم اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی طرف آئیں کیسے؟ ہم آج یہاں کھڑے ہیں، ہمارے حالات اتنے برے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی طرف نہیں جا رہے. تو پتہ یہ چلا ہمیں اپنی زندگی کی روٹین پر غور کرنا پڑے گا اور کچھ چیزیں تبدیل کرنی پڑے گی. اس کے لیے بھی میں آپ کے سامنے ایک حدیث آپ کو سنا رہا ہوں، اس پر آپ غور کیجئے گا کہ ہمیں کیسے اپنی زندگی کی روٹین کو تبدیل کرنا ہے اور کیا چیز لے کر آنی ہے. اگر آپ یہ لے آئے تو آپ کی دنیا اور آخرت بہتر ہو جائے. یہ یاد رہے کہ ہم لوگ جس راستے پہ چل رہے ہیں ہماری بچت کا راستہ ختم ہوتا جا رہا ہے. آپ کو پتہ ہے قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، اور ایک نماز قضا کرنے والے کو جو سزا ملے گی وہ 2,80,00,000 دن کی. کیسے برداشت کریں گے آپ؟ میں اگر آپ لوگوں سے پوچھوں آپ میں سے فجر کی نماز کس سے نہیں پڑھی تو 100% ایک بچہ ہاتھ اٹھا کر کہے گا کہ میں نے پڑھی، باقی سب کہیں ہم نے نہیں پڑھی. 2,80,00,000 کیسے؟ اب یہ ذہن میں نہیں 2,80,00,000 دن ہے یا سال کا، اس طرح کا حساب ایک نماز پر، اور قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر. شاید اگر آپ اس کو ڈیوائڈ کرنے بیٹھے، میرے خیال سے آپ کیلکولیشن کریں اس کو، میرا نہیں خیال کہ آپ اگر اس کو آپ کیلکولیشن کریں گے تو گنتی وہاں تک چلی جائے گی جہاں تک ہمارا حساب نہیں ہے. تو اتنا زیادہ ہم کیوں، ہمارے اندر سے خوف ختم ہوتا جا رہا ہے جہنم کا، جبکہ ہم جانتے ہیں دنیا کی آگ سے بھی، دنیا کی آگ بھی جہنم کی آگ سے پناہ مانگتی ہے. تو ہمارا یہ حشر کیوں ہو رہا ہے، ہمارا یہ حال کیوں ہو رہا ہے؟ تو ایک حدیث مبارک ہے، اس پر آپ غور کریں اور اپنی زندگی کی روٹین کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں کہ ہم کتنا زیادہ پھنستے جا رہے ہیں. ہمیں آج نکلنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا ہے. ہم اس قید خانے میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں، لیکن ہم کچھ اور نہیں کر رہے ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کی اور اللہ تعالیٰ کے لیے عداوت رکھی، اللہ تعالیٰ کے لیے اس نے دیا اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہی اس نے ناپسند کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایمان ایسا عطا فرمائے گا کہ وہ کامل ایمان والا ہو جائے. یعنی حضور کے الفاظ یہ ہے بس اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا. یعنی آپ اس حدیث مبارک کو سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کیا چیز ہے، یعنی آپ اسی سے محبت کریں گے جس سے اللہ اور اس کا رسول پسند رکھتا ہے. یعنی نیک لوگوں کو ڈھونڈیں گے، اچھے لوگوں کو ڈھونڈیں گے، ان کے ساتھ محبت کریں گے. اب محبت کہتے کسے؟ یعنی آپ جس شخص کو اپنے دل کے ساتھ وقت دے رہے ہیں اس سے آپ کو محبت ہے. آج نہ ہمیں اپنے ماں باپ سے محبت، ماں باپ مجبوری میں ہم جو ہے ماں باپ کی قدر کر رہے ہیں، کیوں؟ ہمیں پتہ ہے ہمارا باپ ہمیں مارے گا یا ہمارے پناہ لوگ جو ہے بے عزتی کریں، اس لیے ہم اپنے ماں باپ کی عزت کریں، ورنہ ہمارے ماں باپ کی ہمارے اندر کیوں محبت نہیں. اللہ اور اس کے رسول کی محبت یہاں سے ثابت ہو جاتی ہے کہ ہم نماز ہی نہیں پڑھتے.
ہم عبادات سے دور ہیں، ہم نیکیوں سے دور ہیں۔ یاد رکھیں اپنی زندگی کی روٹین میں ایک چیز تبدیل کر، کسی ایسے شخص سے محبت کریں جو نیک۔ کیا آپ نے وہ روایت نہیں سنی کہ ایک شخص کی طرف اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا امتحان کے لیے؟ اس سے پوچھا کہ تو کہاں جا رہا ہے؟ اس سے کہا میں فلانا نہیں پتا ہے، اس سے ملنے جا رہا ہوں۔ آپ میں سے بہت سے بچوں نے حدیث سنی پوری، تو اللہ تعالیٰ نے کے فرشتوں نے اس سے کہا کہ تیرا کچھ لینا ہے اس سے، کوئی قرضہ وغیرہ ہے، کوئی پیسے کی ڈیمانڈ ہے، کوئی دنیا چاہتا ہے؟ اس سے کہا کچھ نہیں، میں کچھ نہیں چاہتا، ہر بات کو صحیح جواب ہے، میں صرف اللہ کے لیے ملنے جا رہا ہوں، اللہ کا نیک بندہ۔ تو فرشتوں نے بھی اعلان کیا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ اس سے کہہ دو کہ اگر یہ اللہ کے لیے ایک بندے سے ملنے جا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مشکل۔ تو یہ بات واضح یاد رہے، جب آپ کسی نیک بندے کی طرف دوڑتے ہیں یا نیکوں سے واسطہ رکھتے ہیں، آپ کا کام آسان ہو جائے، آپ کی دنیا اور آخرت سنورنا شروع ہو گیا۔ آج ہم اسی چیز سے دور۔ پھر فرمایا اللہ کے لیے محبت کریں اور اللہ تعالیٰ کے لیے عداوت رکھیں۔ اب جو کافر ہے اس سے ہمیں مکمل طور پر عداوت رکھنی ہے۔ عداوت کا مطلب دشمنی ہے، آپ اس سے دوستی نہیں رکھ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بخشش کے مکمل طور پر دروازے بند کر دیے ہیں، تو جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بخشش کے دروازے بند رکھے ہوں مسلمان اس سے محبت کرے۔ اگر میں آپ سے سیدھے معنوں میں پوچھوں آپ محبت کرتے ہیں کسی کافر سے، آپ کہیں گے نہیں، لیکن آپ اپنی زندگی میں اس کے طریقہ کار سے محبت کرتے ہیں۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ ہمارے پورے معاشرے کے اندر یہ چیز آ چکی ہے، ہمارے یہاں عقیقہ ہو یا شادی ہو یا کوئی بھی اسلامی معاملات ہم ادا کرے ہو تو اس کے اندر ہم کفر کو شامل ہیں۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا ہماری عقیقے کی جب دعوتیں ہوتی ہیں اس میں ہوتی کیا ہے؟ پارٹی ہوتی، اس طرح سے انجوائے کر رہے ہوتے ہیں لائف کو۔ ہمارے یہاں برتھڈے کیسے انجوائے کی جاتی، گانے بجانے فساد، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں۔ اور آپ کو واضح طور پر بتاؤں، آج جو گانے ہیں سننے والا سننے کے فوراً ساتھ ہی کافر ہو جاتا، اس کے اندر ایسے ایسے الفاظ ہیں، تو الگ ہے، تجھے خدا نے فرصت سے بنایا، تو یہ ہے، تیرے علاوہ کچھ نہیں ہے، ایسا تھا کہ خدا نے جھوٹ ڈھونڈ کر دیا، آپ کافر ہو۔ ہمارے یہاں شادیوں میں نکاح ہوتا ہے پھر اس کے بعد تباہی شروع ہو جاتی، گانے، وہ فنکشن، اس کا کہیں سے بھی اسلام کے ساتھ تعلق بھی۔ یہ تو بڑوں کی محفل ہے نا، ہماری اپنی کیا حرکات ہے؟ ہمارے ہاتھ میں اب یہ موبائل آ چکی، ہم مکمل طور پر ہم ان کی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، ہم ریلز دیکھ رہے ہیں، ہم ڈرامے دیکھ رہے ہیں، ہم فلم دیکھ رہے ہیں، اس کا کہیں سے بھی اسلام کے ساتھ تعلق نہیں ہے میاں۔ جو ہماری زندگی کی روٹین ہے یہ مکمل طور پر خفیہ طور پر چل رہی ہے۔ خدا اللہ نے فرمایا میرے لیے عداوت کرو، اللہ کے لیے محبت کرو اور اللہ کے لیے عداوت۔ ان لوگوں سے دوستی نہیں رکھنی، ان لوگوں سے محبت نہیں کرنی، ورنہ آپ کے لیے تباہی ہے۔ دوسری فرمائی کہ اللہ کی رضا کی خاطر ہی ناپسند امور میں خرچ کرنے سے اپنے ہاتھ کو روکو۔ آج بچے کیا کر رہے ہیں؟ آج وہ کیا نام ہے سر کیا پی رہے ہو؟ ویپ پی رہے ہیں۔ آپ کو پتا ہے آج کی لڑکی کی عمر کم سے کم 30 سے 35 سال ہے، اس کا نہیں پی سکتا۔ بھائی یہاں پر کہتے ہیں کہ چینی کا گلاس نہ لیا جائے، فلیور نہ لیا جائے، آپ مکمل طور پر ایسی چیز لے رہے ہو کہ آپ دھوئے کے ساتھ اس کو اتارو، مٹھاس زہر دو، یا آپ کے گردے جلا دیے اندر سے، ختم ہو جائیں گے گردے، ہاسپٹل میں پڑھو گے 6-7 دن میں اوپر، یا محتاج لوگ ان ساری زندگی۔ ان چیزوں سے پرہیز نہیں۔ اور فرمایا اللہ کے لیے خرچ کریں۔ آپ کو جو 2 پیسے ملتے ہیں نا،
جو بھی آپ کو پیسے ملتے اس میں سے کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں کسی نہ کسی فقیر کو دیا کرے. اللہ تیرے لیے دے رہا ہوں، اور اس سے فوراً کاروبار کیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فوراً مولا تیرے لیے دیا ہے. پھر آپ دیکھیں کیسے اللہ تعالیٰ آپ کی کوٹی بولتا ہے، کیسے آپ آسمان میں پہنچتے ہیں، کیسے اللہ تعالیٰ آپ کو غیر اس کا واسطہ کیا. آپ اللہ کے لیے خرچ ہو جائیں. تو ہماری کوتاہیاں ہیں، برائیاں ہیں، اس سے ہمیں ڈرنا پڑے گا تب جا کر ہم بہتری کی طرف آئیں. تو اس موضوع پر بہت زیادہ اور بڑی بڑی احادیث ہیں. ہمیں اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے. تو بتائیں کون کون چاہتا ہے کہ وہ اپنی روز کی روٹین کو تبدیل کرے. آج پتہ ہمارے اندر یہ نحوستیں، یہ ہمارے اندر یہ پریشانیاں، ہمارے اندر یہ گندگیاں کیوں آ رہی ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کا نام بھی سنتے تو ہمارے اندر ہمارے دل نہیں کانپتے، ہماری محبت کی جاگتی. پتہ کیا ہے؟ صرف اور صرف یہ کفریہ چیزیں دیکھنے کی وجہ سے. آج حالات یہ قرآن پڑھنے سے ہمیں لطف نہیں آتا، گانا سننے سے لطف آتا. پہلے کے لوگ جب قرآن پڑھتے تھے آنسو ایسے بہتے تھے ان کا دماغ جنت میں چلا جاتا تھا کہ رب ہمیں اس عظیم قرآن کے توسط سے ہمیں جنت میں پہنچائے. آج کا بچہ بالکل الگ ہے. یہ جاگنے کا وقت ہے، آپ کی عمر ہے، آج ہی جاتے ہیں. اگر آج آپ نے اپنے آپ میں تبدیلی پیدا نہیں کی تو تباہ ہوگا. کلاس میں بھی اس سے دوستی بالکل نہ کرے، وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں سکھاتا. جو آپ کو برائی کی طرف لگاتا ہے، جو آپ کو نماز سے روکتا ہے، جو آپ کو عبادت سے روکتا ہے، جو اچھی بات نہیں کرتا، اس سے آپ کی دوستی آپ کے لیے عام